بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 421 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 43 اور 44 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اس وجہ کا ذکر تھا جس کی بنا پر منافقین غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، یعنی سفر کا دراز ہونا اور مقابلہ میں رومیوں جیسے سرکشوں کا ہونا۔ اب ان منافقوں کے پیش کردہ ان بہانوں پر اظہار غضب ہے جو انہوں نے غزوہ تبوک میں روانگی کے وقت حضور سے کیے، گویا واقعی کے بعد بناوٹی وجہوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں منافقین کی ان جھوٹ قسموں کا ذکر تھا جو وہ حضور کی واپسی پر کھانے والے تھے، سیحلفون باللہ۔ اب انہی منافقوں کی ان بہانہ بازیوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت یعنی روانگی سے پہلے بنائے، گویا پچھلی قسموں کے تذکرہ کے بعد اگلی بہانہ بازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہلکے بوجھل ہر طرح جہاد میں جائیں۔ اب منافقوں کی بہانہ بازیوں کا تذکرہ ہے تاکہ مسلمان ان حرکات سے بچیں، گویا دوا کا ذکر پہلے تھا، اب ذکر ہے پرہیز کا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیات کریمہ ان منافقوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک کا اعلان عام سن کر حضور انور کی بارگاہ میں جھوٹے بہانے بنا کر مدینہ میں رہ جانے کی اجازت حاصل کی اور رہ گئے۔ حضور میں بیمار ہوں یا میری بیوی ماں خالہ وغیرہ سخت بیمار ہیں، میں ان کی خدمت میں مشغول ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اور شان نزول جان لینے کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے ایک جماعت کو جہاد یعنی غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی تھی، تو اظہار ناراضگی کے طور پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور آپ کے اطمینان قلبی کے لیے معافی کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ اے نبی، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، تم نے ان کو عدم شرکت کی کیوں اجازت دے دی اور آپ نے ان کو کیوں نہ اپنی حالت پر چھوڑ دیا تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ عذر میں سچے ہیں اور عذر کے معاملہ میں جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ سے کبھی بھی یہ درخواست نہیں کریں گے
کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العزت متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ سے تنگی دور فرما دی ہے، آپ کو اجازت دینے یا نہ دینے کا مختار بنا دیا ہے، مگر اے پردہ پوش عالم، اے سب کے عیب چھپانے والے محبوب، آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک سے رہ جانے کی ان کے معمولی بہانے بنانے پر کیوں اجازت دے دی؟ آپ ذرا تحقیق تو فرماتے تاکہ آپ کو سچے لوگ ظاہر ظہور معلوم ہو جاتے اور آپ کے ذریعے جھوٹے لوگوں کو دوسرے بھی جان لیتے، آپ پر بھی ان کا جھوٹ کھل جاتا۔ مخلصین اور منافقین کی آج کل علامت یہ ہے کہ مخلصین جو اللہ کی توحید سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایمانی جز مانتے ہیں، وہ آپ سے مالی و جانی جہاد کی اجازت کبھی نہیں مانگیں گے، وہ خود ہی اپنے شوق سے تیاری کرتے اور اس میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ انہیں روکا جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ یا مومنین مخلصین جہاد سے رہ جانے کی اجازت ہی نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت سارے پرہیزگاروں کو، ان پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اور انہیں اللہ رب العزت خود ہی جزا عطا فرمائے گا۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جس طرح بدر کے قیدیوں سے وحی نازل ہونے سے پہلے فدیہ لے لیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے خفگی کا اظہار فرمایا تھا، بھی عینی ہی اسی طرح تبوک کی لڑائی کے وقت بعض منافقوں نے بناوٹی عذر پیش کر کے رسول کریم سے رخصت چاہی تھی، اور آپ نے اپنے طبعی حلم کی بنا پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ محض بہانہ بنا رہے ہیں اور رخصت عنایت فرما دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ محبوب ایسی نرمی مناسب نہیں ہے، اس رخصت کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا ہے، اگر ان کو رخصت نہ دی جاتی اور پھر یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا، مگر خفگی کا یہ اظہار پیار بھرا ہے کہ خفگی سے پہلے معافی کا ذکر فرما دیا، مطلب کہ اجازت میں اس قدر عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، تھوڑا انتظار کرتے تو ان کے جھوٹ، عذر اور ساری حقیقتیں ظاہر ہو جاتی۔ بعض حضرات نے اس آیہ کریمہ کو سورہ نور کی آیت فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ سے منسوخ مانا ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں آیتوں میں سچے عذر والوں کو اجازت کا حکم ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ اس آیت میں حکم مجمل ہے اور سورہ نور کی آیت میں صاف صاف ذکر ہے۔ اس صورت میں ایک آیت دوسری آیت کا بیان ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ عفا اللہ عنک کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ جملہ دعائیہ ہے، مقام ناراضی میں اظہار شفقت کے لیے مقدم کر دیا گیا ہے۔ لیما کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ دراصل لما جار مجرور تھا، اس قاعدہ سے کہ جب حرف جر ما استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے تو الف گر جاتا ہے، لہٰذا الف گر گیا تو لیما بن گیا، اس میں لام تعلیلیہ ہے اور لہم تبلیغیہ ہے، لہٰذا دونوں کا اذنتا کے متعلق ہونا بالکل درست ہے۔ الذین صدقوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یتبینہ کا یہ فاعل واقع ہو رہا ہے،
جملہ یہ صدقو کا صلہ ہے، تعلمہ کا یا تبینہ پر عطف ہے، کاذبین یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے۔ لا یستأذنوک کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جب منافقوں نے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دے دی، اس کے بعد مومنین مخلصین کا ذکر فرمایا۔ رب تعالیٰ نے جو مومنین مخلصین ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں چاہتے، انہیں تو یہی پسند ہے جس طرح ممکن ہو جان و مال سے جہاد میں شریک ہو، بلکہ اگر ان کو رخصت دے دی جائے تو ان پر شاق گزرتی ہے۔ بخاری شریف کے حوالہ سے سعد بن عبادہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک ہی میں حکم دیا تھا کہ تم مدینہ ہی رہ کر اہل و عیال کی نگرانی کرو۔ حضرت علی پر یہ حکم نہایت گراں گزرا جب حضور علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، کیا تم کو مجھ سے وہ نسبت پسند نہیں جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے نیابت کی تھی؟ یہ سن کر حضرت علی مدینہ میں رہ جانے پر راضی ہو گئے تھے۔ آئیے طلبہ کرام، اغراض و فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے، اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، آپ گناہ کر لیتے ہیں مگر رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسے یہاں فرمایا کہ عفا اللہ عنک۔ اگر منافقین کو جہاد سے رک جانے کی اجازت دینا گناہ نہیں تھا تو معافی کے کیا معنی ہے؟ نیز حضور علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، یہ بھی گناہ تھا جس پر سخت عتاب کی آیات نازل ہوئیں، حتیٰ کہ فرمایا لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ نیز حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم کے آنے مسئلہ پوچھنے پر خفگی کا اظہار کیا تھا، جس پر عتاب ہوا اور ارشاد ہوا عبس وتولی۔ نیز حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرما لیا تھا، جس پر عتاب ہوا، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ یہ فرقہ عشویہ کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، گناہ کی دو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک کے بغیر کوئی کام گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ کا حکم یا ممانعت کا ہونا جس کی مخالفت گناہ ہو، دوسری مخالفت دانستہ طور پر ہو، غلطی یا بھول سے ہو تو گناہ نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھانے سے منع فرمایا تھا، مگر انہوں نے ارادتاً نہیں بلکہ دھوکے سے کھا لیا، تو رب نے اسے گناہ قرار نہیں دیا بلکہ ارشاد فرمایا فنسی آدم۔ معترض کو چاہیے کہ وہ آیات دکھائے جن میں رب تعالیٰ نے پہلے اس اجازت دینے یا قیدیوں سے فدیہ لینے وغیرہ سے منع کیا ہو۔ جب ممانعت تھی ہی نہیں تو یہ افعال کریمہ گناہ کیسے بن سکتے ہیں؟ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا متقین کو اللہ ہی جانتا ہے، کیا رب تعالیٰ گناہ گاروں کو نہیں جانتا؟ متقین کی قید کیوں لگا دی؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے ثواب دینے کے لیے اور بدکاروں کفار کو جانتا ہے سزا دینے کے لیے۔ یہاں ثواب دینے کے لیے جاننا مراد ہے۔